بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الجبر والاختیار، ایک انتہائی اہم بحث ہے، معرکۃ الآراء بحث ہے، اور اس بحث میں لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بحث ہے جبر و اختیار کی کہ آیا انسان فاعل مختار ہے، جو کرتا ہے اپنے ارادہ اختیار سے کرتا ہے، یا انسان فاعل مجبور ہے، یعنی جو کچھ کرتا ہے اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا، اس سے کرایا جاتا ہے۔ ایک بحث ہے علم کلام کی، اس کو کہتے ہیں بحث جبر و اختیار، یعنی انسان مختار ہے یا مجبور۔ غیر امامیہ میں سے اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان مجبور ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ اس سے کراتا ہے۔ کوئی ایمان لے آیا تو بھی اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے، کوئی کافر ہو گیا تو بھی اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے، وہ انسان کو فاعل مجبور سمجھتے ہیں۔ ابھی ہم ان کی بات پڑھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں آ گئے مفوضہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان فاعل مختار ہے بایمانہ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں اللہ کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو بنا دیا، اس کو قدرت طاقت دے دی، اس کے بعد اللہ کا کام ختم، اب جو کچھ بھی ہے 100% انسان خود ہے۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، اب تم جانو اور تمہاری زندگی، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم امامیہ کے نزدیک یہ دونوں نظریے باطل ہیں۔ کیوں؟ ہم ہدایت لیتے ہیں قرآن سے، ہم ہدایت لیتے ہیں پیغمبر اکرم سے، ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں ائمہ ہدیٰ سے۔ ائمہ نے ہدیٰ علیہم السلام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ نہ عقیدہ جابر صحیح ہے کہ انسان کچھ نہیں، وہ جو کچھ کرے سب کچھ اللہ کراتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی اپنی کوئی ارادہ مرضی داخل نہیں ہے، کسی کو قتل کرتا ہے تو بھی اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، فلاں فلاں۔ اور اسی طرح تفویض بھی غلط کہ انسان اتنا مختار ہے کہ اس کے کسی بھی فعل میں اصلاً اللہ کی کوئی مداخلت ہی نہیں ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں نہ عقیدہ جابر صحیح نہ تفویض، بل الامر بین الامرین، بلکہ ایسا ہے کہ انسان جو فعل انجام دیتا ہے اس میں انسان کا کردار بھی ہے اپنا بھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی مداخلت بھی ہے۔ طاقت اس نے دینی ہے، استعمال بندے نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو جائے، یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اس کی مرضی نہیں، اللہ جبرن پڑھوا رہا ہے، تو جب اللہ نے جبرن کرانے تھے تو پھر امر و نہی کی ضرورت کیا ہے؟ شراب پی رہا ہے تو اسے اللہ پلوا رہا ہے، پھر یہ امر و نہی کا نظام سارا باطل ہے۔ وہکذا تفویض جو مقابل والے کہتے ہیں، یہ اصل میں دونوں گروپ افراط و تفرید کے قائل ہیں۔ امامیہ بحمد اللہ ان مسائل میں
چونکہ وہ ہدایت لیتے ہیں ائمہ علیہم السلام سے، تو لہٰذا ہم لوگ جب افراط و تفرید کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہ ایسا ہے کہ بندہ 100% مجبور ہو، بندہ مجبور محض ہو، یہ بھی غلط. اور نہ یہ ہے کہ بندہ سب کچھ خود ہو اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مداخلت نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے. بل الامر بین الامرین، یہ ہے ہمارا عقیدہ جبر و اختیار. ٹھیک ہے جی، باقی چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ، پھر ہم قرآن مجید سے بھی شواہد لائیں گے. فاصل الجبر والاختیار، کہ انسان مجبور ہے یا مختار. حل ان اعمال العباد مخلوقۃ للہ تعالی، کیا بندوں کے اعمال اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے یہ سب اس سے اللہ کرواتا ہے. وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ أَيُّ اختیار فِي الْفِعْلِ، اور انسان کو کوئی اختیار نہیں، نہ فعل نہ انجام دینے میں، او ترک یا انجام نہ دینے میں، انسان کا کوئی اختیار نہیں. کیا ایسا ہے؟ او یا یہ ہے کہ نہیں، ان العبد لہ الاختیار فی الفعل والترک، نہیں، انسان کو اختیار ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. وَأَنَّ إِرَادَةَ الْإِنسَانِ نَافِذَةٌ عَلَىٰ عَمَلِهِ، انسان کا اپنا ارادہ انسان کے عمل پر نافذ ہے، لاگو ہوتا ہے. اس کا اپنا ارادہ کیا ہے، کرے یا نہ کرے. وَأَنَّ الْعَمَلَ مَصْدَرُهُ الْإِرَادَةُ، کوئی بھی انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی مصدر، اس کا منبع، اس کی بنیاد اس کا ارادہ ہوتا ہے. الارادہ فی اختیار الانسان، اور ارادہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. خوب، یہ بات ہے کہ آیا انسان کے جو بھی انسان اعمال انجام دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرواتا ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں، یا انسان مختار ہے. فیہ اختلاف، اختلاف کیا ہے ابھی بیان کرتے ہیں. 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. فقالت العشائرہ، عشائرہ یہ اہل سنت کا ایک گروہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی خالق لافعال العباد، کہ بندہ جو فعل بھی انجام دیتا ہے، جتنے بھی افعال ہیں لوگوں کے، ان سب کو پیدا کرنے والا، یہ سب کرانے والا خود اللہ ہے. من الکفر، یعنی اگر کوئی کافر ہے تو بھی اسے اللہ نے کروایا، کوئی مومن ہے تو بھی اسے اللہ نے کرایا، کوئی اطاعت کر رہا ہے تو بھی، نماز پڑھ رہا ہے مثلا تو بھی اسے اللہ نے کروائی والی اسیان، اور اگر کوئی شراب پی رہا ہے نہیں پڑھ رہا تو بھی، یہ سب کچھ اللہ اس سے کرواتا ہے. یہ ہے اشاعرہ کا نظریہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ جابر. وقالت المفوضہ، مفوضہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کے مقابل میں بالکل برعکس، وہ کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قد فوض الانسان قدرت القیام ببعض الافعال، کہ اللہ نے بعض افعال کو انجام دینے کے لیے خود انسان کو قدرت تفویض کر دی ہے. کہ اللہ نے بالفاظ دیگر یوں فرمایا کہ اب میں نے تمہیں یہ طاقت دی ہے، اب اس کے بعد میرا کوئی کام نہیں، تو جان اور تیری زندگی سب کچھ انسان کے حوالے کر دیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَتَدَخَّلْ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، انسان کچھ کرے یا نہ کرے اس میں اصلاً اللہ دخیل نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں کرتا. یہ مفوضہ کہتے ہیں انما الامر مفوض الی العبد، بلکہ تمام معاملات کرے یا نہ کرے یہ سب بندے کی اپنی طرح تفویض شدہ ہیں. یعنی اللہ نے قدرت دے کر کہا اب بات ختم، میرا کام ختم، اب میں پیچھے ہٹ گیا، تو جان. اختار ھذا القول بعض المعتزلہ،
ویسا کبھی ہے، اور بعض معتزلی بھی اس نظریے کے قائل ہیں۔ خوب، یہ سارے علم کلام کے حوالے سے گروہ ہیں۔ قالت الامامیہ، ہم امامیہ اثنا عشریہ، ہمارا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جو ائمہ نے فرمایا۔ امام نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین امرین، نہ عقیدہ جبر صحیح نہ عقیدہ تفویض صحیح، بلکہ امر بین الامرین، کہ انسان کو بھی اختیار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان افعالوں میں اور ترک میں دخیل ہے۔ ان ائمتہم علیہم السلام قد بینا لہم سبیل الرشد، امامیہ کے ائمہ علیہم السلام نے ہدایت کے راستے ان کے لیے واضح کر دیے، بیان کر دیے۔ وقد ورد علیہم قول امامہم، اور ائمہ کو ان کے ائمہ نے یہ فرما دیا کہ آپ نے یہ نظریہ رکھنا ہے، کیا؟ لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین امرین، نہ انسان مجبور محض ہے اور نہ مفوض ہے کہ سب کچھ اس کا اپنا ہو اور اللہ دخیل ہی نہ ہو، ایسا نہیں۔ اچھا، کیا مطلب یہ ہے، تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یعنی ان اللہ قد اعطى الانسان قدرت القیام بافعالہ، یعنی اللہ نے انسان کو افعال یعنی کچھ کرنے کی طاقت، قدرت عطا فرمائی، ٹھیک۔ وَأَنَّ إِعْطَاءَ الْفَعِلِيَّةِ لہذا القدرت، اب وہ جو اللہ نے افعال کو بجا لانے کی قدرت عطا فرمائی، اب اس قدرت کی فعلیت یعنی اس قدرت کو استعمال میں لانا بید العبد، وہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے تمہیں یہ قدرت عطا کی کہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اب اس قدرت کو استعمال کرنا اور استعمال کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونا یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، یا چھوڑ دینا پڑے۔ فقال تعالی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا، یہ آیت مجید ہے سورہ انسان یعنی سورہ دہر کی آیت نمبر 3۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ مطلب تھا جو ائمہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے افعال کو بجا لانے یا ترک کی قدرت بندے کو دی ہے، لیکن اس قدرت کا استعمال بید العبد بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسر قرآن علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں انا یا انا لفعل صادر عن العبد نسبتین واقعیتین، جب بھی کوئی بندہ کسی فعل کو انجام دیتا ہے، کوئی بھی بندہ کسی بھی انسان سے جب کوئی فعل سر جاتا ہے تو واقع میں اس فعل کی دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت اس فعل کی بندے کی طرف ہے اور ایک نسبت اسی فعل کی اللہ کی طرف ہے، یعنی دونوں کی طرف نسبت بنتی ہے اس کی۔ کیا مطلب یہ ہے احداہما، مثلا ایک نسبت ہے نسبتہ الی فاعلہ المباشر، مباشر یعنی جو خود کر رہا ہے، جو فاعل مباشر ہے، جو اس فعل کو انجام دے رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل اس کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مباشر یعنی انجام دینے والا یہ ہے، بے اعتبار صدور الفعل عنہ، اس لحاظ سے کہ وہ فعل اسی صادر ہوا اور وہ بھی بے اختیار ہی۔ لفظوں پہ غور،
یعنی اس کو اللہ نے اس فعل کے انجام دینے پر مجبور نہیں کیا، اس بندے نے چونکہ یہ فعل انجام دیا اور دیا بھی بے اختیار ہی، اپنے اختیار سے ہے، مجبور ہو کر نہیں، تو اس لحاظ سے اس فعل کی نسبت بندے کی طرف دی جا سکتی ہے، چونکہ فاعل مباشر یہی ہے، انجام دینے والا وہی ہے اور وہ بھی اپنے اختیار سے۔ وَثَانِيهِمَا، اور دوسری اس کی نسبت ہے نسبتُ الی اللہ تعالی۔ کیوں؟ اللہ کی طرف نسبت کیسے ہے؟ فعل تو ایک ہے، یا بندے نے کیا یا اللہ نے، نہ، بندے کی طرف نسبت صحیح ہے چونکہ انجام دینے والا بندہ ہے اور وہ بھی اپنے اختیار سے، اور اسی کی نسبت اللہ کی طرف تعالیٰ کی طرف دینا بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے بے اعتبار انہو موت الحیات، زندگی دینے والا وہی ہے، والقدرت، قدرت دینے والا عطا کرنے والا وہی ہے، فی کل آن، ہر وقت ہر لمحے وہی حیات اور قدرت، چونکہ اس کو انجام دینے کی قدرت اس نے دی ہے، زندگی اس نے دی ہے۔ وَبِصُورَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ، اور ایسا بھی نہیں کہ دیکھ کے پھر وہ تفویض الفارغ، نہ، بصورت استمرار، ہر لمحہ بلمحہ ساتھ، حتیٰ فی آن اشتغالہ بالعمل، حتیٰ کہ بندہ جب اس فعل کو انجام دینے میں مشغول ہوتا ہے تو اس لمحے بھی وہ قدرت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، استعمال بندہ کر رہا ہوتا ہے اپنے اختیار سے، تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، بندے کی طرف بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم، یہ ہو گئے تین عقیدے۔ فرماتے ہیں ان الایمان بالجابر، جو لوگ عقیدہ جابر رکھتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں اپنا اختیار شامل نہیں ہے، سب کچھ اس سے اللہ کرواتا ہے، یہ جو ایمان یعنی عقیدہ بالجبر ہے، لا یجامع امر اللہ ونہیہ، یہ اللہ کے امر و نہی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اگر ایک طرف قرآن کو دیکھیں، اس میں اللہ اوامر دے رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو، نواہی کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو کچھ بندہ کرتا ہے یہ سب اللہ نے ہی کرانا ہے، پھر اس امر و نہی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے جڑتا سازگار نہیں بنتا۔ کیوں؟ فَإِذَا كَانَ فِعْلُ ذَمٍّ مِّنَ اللَّهِ، اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور بقول آپ کے وہ گناہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا، اسے اللہ کرواتا ہے، فَلَا مَانَ لِلْمَنْعِ عَنْهُ، تو پھر اللہ نے اس کو گناہ کرنے سے روکا کیوں؟ جب کرواتا خود ہے پھر روکتا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے بقول انسان کو اختیار تو ہے نہیں۔ وَإِن كَانَ عَمَلُ الْخَيْرِ مِنَ اللَّهِ، اور اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، اس میں بھی اس کا اختیار نہیں بلکہ وہ سب اللہ کراتا ہے، فَلَا مَانَ لِلْعَمْرِ بِهِ، تو پھر عمل بالمعروف کا کیوں کیا؟ ضرورت کیا تھی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جب کرانا ہی سب کچھ اس نے خود ہے۔ لہذا فَلَا يَبْقَ وَجْهٌ أَوْ مُبَرِّرٌ لِلْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، اگر آپ عقیدہ جابر کے قائل ہوتے ہیں تو پھر اوامر و نواہی کے لیے کہ یہ جو اللہ نے اتنے اوامر و نواہی فرمائے، پھر ان عوام کوئی وجہ، کوئی مبرر یعنی کوئی جواز نہیں ملتا۔ کس بنیاد پر پھر یہ اوامر و نواہی؟ جب بندے نے اپنے اختیار سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ امر و نہی کس بات کے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں عقیدہ جابر ایسے ہے جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، کسی شاعر کا شعر ہے، میں نے ڈھونڈا ہے لیکن مجھے شاعر کا نام نہیں مل سکا، وہ یہ ہے، القاہ فی الیم، یم کہتے ہیں دریا کو، مکتوف، مکتوف کہتے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے ہیں، القاہ فی الیم مکتوفاً، کہ اس نے اسے دریا میں پھینک دیا، مکتوفاً ہاتھ پاؤں باندھ کر، وقال اللہ، اور پھر کہتا ہے
ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو دریا میں پھینک دیا اور پھر کہتے ایاک ان تبتل بالماء، بچنا بچنا کہیں تم پانی سے گیلے نہ ہو جاؤ۔ ہاتھ پاؤں باندھ کے دریا میں پھینکا اور کہتا ہے کہ خیال کرنا بچنا ہے گیلے نہ ہو جاؤ۔ تو جب اللہ سب کچھ خود کرواتا ہے تو پھر یہ امر یہ کیوں کہتا ہے یہ نہ کرو اور یہ کرو؟ یہ تو شاعر کی مثال ہے، لہذا یہ عقیدہ درست نہیں۔ تقول العشائرہ، عشائرہ ایک بات کرتے ہیں، یہ علم کلام کی تفصیلی کتابوں میں سب موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ ان اللہ خالق والعبد کاسب، کہ اللہ خالق فعل ہے اور بندہ کاسب ہے۔ خالق کی بات تو سمجھ آ جائے کہ اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ وجود دینے والا ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ لیکن یہ والعبد کاسب، انسان کاسب ہے، کاسب کرنا، اس کا کیا مطلب؟ وَيَقُولُ فِي تَوْجِيهِ الْكَاسِبِ، وہ پھر خود اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں اللہ کاسب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انا صرف العبد قدرتہ، انسان کا اپنی قدرت کو اور ارادے کو استعمال کرنا الی الفعل، یعنی ان صرف العبد قدرتہ، کہ انسان کا اپنی قدرت کو استعمال کرنا، و ارادتہ، اور انسان کا فعل کا ارادہ کرنا، یہ ارادہ کرنا اور اپنی قوت کا استعمال کرنا کسب، یہ کسب کہلاتا ہے۔ ایجاد اللہ تعالی الفعل عقیب ذالک، اس کے بعد اس فعل کا وجود، یعنی اللہ کا اس فعل کو وجود دینا، اس کام کا ہو جانا، خلق، یہ ہے خلق ہے۔ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ بندہ جب کام کا ارادہ کرتا ہے اور اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے یہ کسب ہے، اور یہ ارادے اور قدرت کے استعمال کے بعد اللہ اس فعل کو پیدا کرتا ہے، وجود دیتا ہے، یہ ہے خلق ہے۔ لہذا اللہ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یلاحظ علیہ، ان کے اس نظریے پر ایک وزنی اور علمی اشکال یہ کیا جاتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ ان کان لصرف القدرت و ارادت الفعل تاثیرا فی وجود الفعل، کہ آپ کہہ رہے ہیں بندہ اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہے، بندہ اس فعل کا ارادہ کرتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بندے کے اس ارادے اور صرف قدرت کا اس فعل کے وجود میں آنے میں کوئی اثر ہے یا نہیں ہے، یہ اس میں مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے، سوال ہمارا یہ ہے۔ فرماتے ہیں ان کان لصرف القدرہ، اگر انسان کو اس قدرت کو استعمال کرنے اور فعل کے ارادہ کرنے کا کے لیے تاثیراً، یہ اثر رکھتے ہیں، یہ مؤثر ہیں اس فعل کے وجود میں، کہ اس کا ارادہ فعل اور قدرت کا استعمال یہ ہے اس فعل کے وجود میں مؤثر ہیں کہ وہ فعل ہوا۔ ھذا خلاف ما ثبتناہ من خلق الافعال، یہ اس کے خلاف ہے جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ خالق الافعال فقط اللہ ہے۔ پھر یہاں فقط تو نہ ہوا، آپ تو پھر ان کو بھی مؤثر قرار دے رہے ہیں، یہ باطل ہے نظریہ۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي وُجُودِ الْفِعْلِ، اور اگر بندے کے ارادہ فعل اور اس قدرت کے استعمال کا اس فعل کے وجود آنے میں کوئی اثر نہیں ہے، فَلَا يَكُنْ لِلْكَسْبِ واقعیت، اس کا مطلب خارج میں اس کسب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے، بس ایک مفروضہ ہے۔ دونوں صورتیں درست نہیں ہیں۔ ایک اور دوسرا اشکال، ان توارد القدرتین علی فعل واحد محال، ایک ہی فعل پر دو قدرتیں یکے بعد دیگر ہیں، کہ بندے کی قدرت بھی اور
اللہ کی اور فعل واحد یہ ایسے ہے جیسا کہ آپ کہیں کہ معلول واحد پر، اور فلسفی کہتے ہیں ایک معلول کو ایک علت چاہیے، ایک معلول کی دو علتیں یک بعد دیگرے نہیں آ سکتی، محال ہیں۔ پاس ہم یہ کہتے ہیں ایک بندہ مر چکا ہے پھر کوئی اور اس کو مارے تو جناب پہلے سبب سے جو مر چکا ہے پھر دوسرا سبب اس کی موت کا نہیں بن سکتا۔ ایک معلول کی ایک علت ہوتی ہے، جناب دونوں نے مل کر مارا ہے تو پھر کوئی بھی علت ناقصان ہوگی، وہ دونوں ملیں گے تو ایک علت بنے گی، جب ایک علت بنے گی تو بھی ایک رہے گی۔ 10 بندے مل کے مارتے ہیں، بندہ مرتا ہے تو 10 بندوں کا مل کے مارنا وہ علت واحدہ ہوتا ہے، لیکن معلول ایک ہوگا۔ یہ طے شدہ ہے کہ معلول واحد کی ایک علت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس یہی ہمارا ہے، جیسے ایک معلول پر دو علتوں کا یک بعد دیگر آنا محال ہے فلسفے کی زبان میں، یہاں پر ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک فعل پر دو قدرتوں کا یک بعد دیگر، کہ ایک قدرت بندے کی ہو پھر قدرت اس کی ہو، یک بعد دیگر آنا بھی محال ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّا لِنَظْرِيَّةِ الجبر جذور فی عہد الشرک، اس نظریہ جابر کی جڑیں شرک کے زمانے میں ہیں۔ یہ نظریہ جابر اس کی جڑیں جا کر زمانہ شرک سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ اِذَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَعْتَقِدُونَ مَوْقِفَ الْجَابر، چونکہ وہ مشرک وہ عقیدہ جابر رکھتے تھے، مشرکین کا عقیدہ تھا جابر کا، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کراتا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ اچھا کہاں کہا انہوں نے؟ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 35، پوری آیت میں تلاوت کرتا ہوں، وہ یہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کیا کہتے تھے مشرکین کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، تو کیا رسولوں پر واضح انداز میں تبلیغ کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ اب دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے یہی عقیدہ جابر ہے کہ اگر ہم مشرک ہیں، ہم اگر بت پرست ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، عبادت نہیں کرتے تو اللہ نے نہیں چاہا، اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ یہی شرک ہے۔ دوسری آیت مجیدہ وہ بھی اسی مطلب کو بیان کرتی ہے، جہاں تھوڑی سی ہے وہ یہ ہے، سورہ انعام آیت نمبر 148 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام گردانتے۔ اب یہ بھی جابر کے قائل تھے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اگر ہمارے آباء اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور ہم اگر حلال چیزوں کو حرام کہتے ہیں تو یہ سب اللہ کرتا ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کرتے۔ یہی تو پس اس کا مطلب ہے اس عقیدہ جابر کے تانے بانے زمانہ شرک سے جا کر ملتے ہیں، عہد شرک سے ملتے ہیں۔
قد نقل قاضی عبدالجبار معتدلی اپنے استاد جبائی سے نقل کرتا ہے کہ ان اول من نشر عقیدۃ الجبر، کہ جو پہلا بندہ جس نے اس عقیدہ جبر کو پھیلایا، بنیاد تو نہیں کہہ سکتے، پھیلایا، بنیاد تو اس کی زمانہ شرک سے چل رہی ہے، پہلا بندہ جس نے عقیدہ جبر کو پھیلایا اور لوگوں پر عام کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کراتا ہے، اس عبدالجبار معتدلی کے نزدیک وہ شخص معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ وَقَدْ تَصَدَّى لِذَلِكَ، اور وہ کیوں اس کے در پہ ہوا، کیوں اس کو ضرورت پڑی کہ وہ لوگوں میں عقیدہ جبر کو پھیلائے، فرماتے ہیں لِأَجْلِ تَبْرِيرِ أَفَائِلِهِ الْبَاطِلِ، اپنے باطل کرتوتوں کو کہ جواز پیش کرنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے، تاکہ کرتا غلط تھا لیکن اس کے لیے مجوز ڈھونڈنے کے لیے، وَإِسْبَاغِ الْمَشْرُوعِيَّةِ عَلَيْهَا، اور ان کو شرعی ثابت کرنے کے لیے، تاکہ جو کچھ میں کر رہا ہوں حالانکہ وہ باطل تھے وہ یہ درست ہیں، اور وہ عقیدہ جبر کی کو پھیلائے گا، لوگ قائل ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ کیا کہیں، بھئی ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم اگر جنگ لڑتے ہیں تو وہ بھی ہم سے اللہ لڑواتا ہے، ہم صلح کرتے ہیں تو بھی اللہ لڑواتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں تو بھی اللہ لڑواتا ہے، الی آخر ہی وہ اپنے ان باطل کرتوتوں کو شرعی رنگ میں رنگنے کے لیے، ان کو ڈھانپنے کے لیے، ان کے لیے جواز پیش کرنے کے لیے اس نے اس عقیدہ جبر کو عام کیا تاکہ لوگ اس کے قابو میں رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔